अस्सलाम वालेकुम। अदबी पब्लिकेशंस की जानिब से अदबी ऑडियो बुक्स चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। आज नावल आपके लिए लेकर आई हूँ माह मलिका। तहरीर है मरियम मुजफ्फर की। तो चलते हैं नावल की जानिब, लेकिन इससे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको इस नावल की हर नई अपलोड होने वाली एपिसोड की नोटिफिकेशंस फ़ौरन मौसूल हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का नावल। बाब मलिका। मलिका वो जो बेनियाज है, दिल, अक्ल, रूह सबसे खुद मुख्तार है। आखिरकार वो दिन आ ही गया। सच पर पर्दा डालते, झूठी उम्मीदें थमाते और अपने प्यारों को नज़रअंदाज करते वो एक हफ्ता गुजरा तो अपनी मंजिल के करीब जाता एक और हफ्ता आया। माहे मलिका क्रूज शिप की देव हैकल चमकती कश्ती दूर से नजर आई। गाड़ी से सर बाहर निकाले अलमीरा इनायत मोहसिन के लब सताइश से वाव में ढले। उसके एक तरफ जेबा बैठी थी जो उसे मुसलसल अंदर होने का कह रही थी, और आगे ड्राइवर जो कलमा पढ़कर अपनी गाड़ी पर फूंक रहा था। न जाने ये औरत किस सियारे पर चली है जितना सामान साथ ले जा रही है। आगे एक सूटकेस, टैक्सी की छत पर एक भारी बैग और कंधे पर छोटा सफरी बैग। दूसरों की दुनिया खरीदने जा रही थी कि अपनी लुटाने। पथरीली रविश वाले पोर्ट पर उनकी गाड़ी धूप में झिलमिलाती तेजी से दौड़ी और एन पार्किंग लॉट के सामने रुकी। आगे का दाखिला ममनू था। ड्राइवर ने कदरे मसरूफ कोशे में गाड़ी पार्क की और पैसों का मुतालबा किया। अलमीना ने जेबा को अदा करने का इशारा किया, जिसने आगे से उसे ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मैं जेबा हूँ, बिल गेट्स नहीं। उफ, आह कंजूस से रहना तुम। नापसंदीदगी से वॉलेट में हाथ मारते पैसे निकाले और ड्राइवर को थमा दिए। ये लो और मेरा सामान निकालो। गाड़ी से निकलकर अलमीरा ने जोश से इधर उधर देखा। यहाँ से अभी वो टर्मिनल की तरफ जाएगी। खुशी तो उसके चेहरे से ही मालूम हो रही थी। गंदमी फूलदार फ्रॉक के ऊपर मिनी डेनिम जैकेट और सर पर पहनी बांस की बनी टोपी जो मुसलसल हवा के झोंकों से हिल रही थी। चलो जेबा, बाहर निकलो। झुककर गाड़ी के शीशे से झांका। भूरी लिप ग्लॉस में रंगे होंठ मुस्कुराते रहे। अलमीरा, आगे तुमने तुमने ही सब खुद करना है, मेरा यहाँ अब कोई काम नहीं है। मैं अंदर नहीं जा सकती तुम्हारे साथ। वो बिल्कुल सीट के साथ चिपकी बैठी थी, जैसे उसके दोस्त हाथ बढ़ाकर ही उसे खींच निकालेगी। अलमीरा ने मुंह फुलाते उसे देखा। ठीक है फिर, बाय बाय। अगले ही लम्हे खुश होते उसने बाहर से ही हाथ हिला दिया। अब क्या वो उसे गाड़ी से निकालने का तकल्लुफ करे? अखलाकियात भी कोई चीज़ है। मगर अलमीरा, मेरे पैसे, वो पुकारती रह गई। छोटी फितना अपना सामान संभालती अब बोर्डिंग के लिए आगे टर्मिनल की तरफ बढ़ गई। पता नहीं उसने जेबा की बात सुनी भी थी या फिर सुनकर अनसुनी कर दी थी। टोपी वाली लड़की जैसे ही पार्किंग लॉट से निकली, एक सिल्वर रंग की ऑडी सुस्त रवि से पार्किंग लॉट में आई। बहुत इंतजार के बाद एक कोने में गाड़ी पार्क की। फातिर इस्लाम अपनी ही गाड़ी में आया था जो यहाँ बाहिफाजत खड़ी रहेगी। वैसे भी ये 10 दिन की बात है। 10 दिन बाद वो वापस काहिरा में होगा। पीछे गाड़ी खड़ी उस गाड़ी का निज़ाम और देखभाल क्रूज वालों की जिम्मेदारी थी। फातिर पहले ही इन अखराजात की एक तयशुदा रकम अदा कर चुका था। टर्मिनल का एक ही दरवाज़ा था। अमूमन 2 दरवाजे होते हैं, एक उन लोगों के लिए जो कदरे कम कीमत और कम आयाशी पर जा रहे हैं, और दूसरी तरफ वो आयाशी से मुराद अपनी यॉट को भी इस्तेमाल कर सकते हों। अपनी टोपी को उड़ने से बचाते हुए हाथ रखा। दूसरे हाथ से लाल रंग का सूटकेस संभालते, एक कंधे पर भारी बैग और पीठ पर दूसरा कम भारी बैग डाले वो चल रही थी। लोग टोलियों की सूरत में हर जगह मौजूद थे। दफातन एक कोने से पस्ता कद वाला एक आदमी नमोदार हुआ। लिबास से वह यहीं का स्टाफ मेंबर लगा। गले में झूलता बैच और सर पर मौजूद टोपी पर लगा लोगो। मैम, अपना सामान दे दें, अंदर पहुंचवाना है। उसकी आवाज़ में अदब झलक रहा था। एक हाथ से ट्रॉली घसीटते वो दूसरा हाथ अब अलमीरा के सामान की जानी बढ़ाए हुए था। वो मिस्र में नहीं होती तो ज़रूर बेवकूफ़ बन जाती, मगर यही तो बात थी, वो यहाँ नई नहीं थी। पिछले 8 सालों से यहीं रह रही थी। ऐसे कई कुली और पोर्टर सफ़र के दौरान जगह जगह मिलेंगे। मिस्र में इस तरह की लूट मार सबसे आम थी। मैं खुद ले जाऊंगी, बहुत शुक्रिया आपका। ये सर्विस भी ज़रूरी नहीं कि हर बहरी जहाज़ पेश करे। कई जहाज़ों पर आपको सामान खुद ले जाना होता है और कई आपको यूँ आसानी मुहैया करते थे। ये थोड़ा ख़तरनाक होता है क्योंकि अमूमन लोगों को उनका सामान सही जगह और वक्त पर नहीं मिलता। अलमीरा 8 साल पहले यूं ही एक मरतबा ठगी जा चुकी थी, अब बार बार नहीं। टर्मिनल के अंदर आओ तो यूं लगेगा किसी सरकारी दफ्तर के अंदर दाखिल हो गए हो। चूंकि यहाँ दरवाजे नहीं थे तो टर्मिनल के अंदर ही एक तरफ लग्जरी सूट का मेज लगा था, दूसरी तरफ आम रिहायशियों का। इस तफरुक के को देखकर उसे थोड़ी सुबकी ज़रूर महसूस हुई। वह मुश्किल मुस्कुराते अपनी गैर होती हालत पर काबू पाया। कोई नहीं, एक दिन वो भी आसाइशात खरीदेगी। अलमीरा की मतलबा मेज़ की जानिब चलते हैं जहाँ बैरियर लगाकर 3 लंबी कितारें बनाई थी। अलमीरा आगे आई और अपना पासपोर्ट दिखाया। मोहर लगवाई। बुकिंग ऑनलाइन हो चुकी थी। उसका नाम लिस्ट में देखते उन्होंने कमरे की चाबी दी।
ایک کارڈ جس کے اینڈ کونے میں ماہ ملکہ کا لوگو درج تھا، تاج کے اندر سے بہ کر آتی کشتی۔ بحری جہاز اور ہوائی جہاز کی بورڈنگ میں بس اتنا فرق ہے کہ ہوائی جہاز میں آپ کا سامان بے شمار چیک پوائنٹ سے ہو کر پھر آپ تک پہنچتا ہے، جبکہ بحری جہازوں میں یہ بات سراسر کروز لائن والوں پر منحصر ہے۔ عموماً آپ کا سامان ایک بار ہی چیک کیا جاتا تھا یا اس کے باوجود بس ٹیگ لگایا اور آگے بھیج دیا جاتا ہے۔ بیگ سنبھالتے وہ باہر نکلی اور سیدھے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے سائن کی طرف مڑ گئی۔ بند دیواریں جلد ہی ختم ہوئیں اور اب ایک طرف سے شیشے کی بنی اونچی دیوار تھی، دوسرے پار وہ جہاز کو دیکھ سکتی تھی۔ نیلے قالین پر رگڑ کھاتے پہیے آگے بڑھ رہے تھے، منازل سے قریب سفید اور سنہرے رنگ کا جہاز۔ ماہ ملکہ، ملکہ کا چاند، نہ جانے یہ نام کیا سوچ کر رکھا تھا۔ آگے چلتے قدم دفعتاً رکے، مڑ کر دیکھا، تصویر کھنچوانے کی ایک دیوار۔ یہ تقریباً ہر بحری جہاز میں ایک الگ سے کونا ہوتا ہے جہاں مسافر کو اپنی مرضی ہے آیا کہ وہ رک کر تصویر بنانا چاہتا ہے یا نہیں۔ شیشے کی دیوار کے بالکل سامنے میٹل کی کرسیاں سجی تھی، جیسے ایئرپورٹ کے ویٹنگ ایریا میں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پہلے آئے تو وہ یہیں بیٹھتا ہے، کیونکہ جہاز اپنے وقت پر روانہ ہوتا تھا۔ المیرا اپنا چہرہ کیوں نہ مشہور کروائے؟ سامان بیچ راستے میں روکتے بھاگتے ہوئے گئی، عجیب غریب شکلیں بناتے اس کو خدا جانے کون سا سکون ملا تھا۔ تصاویر بنوا کر دوبارہ سامان سنبھالا۔ دور کھڑے دو گارڈز اس عورت کی ہمت پر حیران تھے، خود سے بھاری سامان وہ اتنے آرام سے سنبھال رہی تھی۔ قریب آنے پر اس کا کارڈ دیکھتے انہوں نے اسے آگے بڑھنے کا اشارہ کیا۔ بس ایک موڑ مزید۔ شیشے کی بنی روش جو اوپر نیچے سے بند تھی، جیسے کوئی شفاف سرنگ جس سے سورج کی روشنی ٹکرا رہی ہو۔ اس میں چل کر آتی المیرا کی آنکھوں میں امید اور ستائش کے کئی چراغ جل اٹھے۔ اس کے آگے پیچھے کئی لوگ تھے، بھانت بھانت کی بولیاں، مختلف نسلوں کے چہرے۔ جیسے ہی اس کے قدم چراغ کے مانند بنے، ویلکم ٹو ماہ ملکہ کروز شپ قالین پر آ ٹھہرے۔ ساتھ کھڑے سٹاف نے گرم جوشی اور مؤدبانہ انداز میں خوش آمدید کہا۔ اندر ایک الگ ہی دنیا تھی، اوپر نیچے آتی شیشے کے لفٹس، آس پاس بنی دکانیں، ریسٹورانٹس، کیفیز، سینما، کیا کیا نہیں تھا وہاں۔ جوش سے المیرا کی ایک دبی دبی سی چیخ برآمد ہوئی۔ سنیکرز والے پاؤں سے ایک قدم آگے رکھا، ٹائلز کا چمکتا فرش، ہونٹوں پر ہاتھ رکھے وہ گھوم کر سب دیکھ رہی تھی۔ یہ شروع کہاں سے ہوتی تھی اور ختم کہاں ہوتی تھی؟ وہ 10 دن میں کیا کیا دیکھے گی؟ الٹے قدم لیتی وہ جہاز کے ہر نقش کی گرویدہ ہو رہی تھی۔ فی الوقت وہ 5ویں ڈیک یعنی 5ویں منزل پر موجود تھی۔ اسے اوپر 4 منزلیں اور نیچے 4 مزید تھیں اور پھر 10ویں منزل پر چھت۔ آنکھیں بند کرتی ایک لمبی سانس لی اور بالآخر اپنا سامان سنبھالا۔ بالکل سامنے اے ٹی ایم تھا اور اسے آگے لابی۔ المیرا کے دانت آج اندر نہیں ہو رہے تھے۔ اے ٹی ایم پر نظر اٹھی تو پھر پلٹنا بھول گئی۔ قدم لڑکھڑائے تو پاؤں کے پشت پہیوں سے ٹکرائی۔ خوشی کی مسکراہٹ دھلتے تنفر میں بدلی۔ اس کے ارد گرد کی روشنیاں اچانک یوں محسوس ہوئی جیسے جسم جلا رہی ہوں۔ اس کی جلد کئی کانٹوں سے چبھ رہی تھی اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس سنسنی کو غصہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ارد گرد کی روشنیاں اچانک یوں محسوس ہوئیں جیسے جسم جلا رہی ہیں۔ اس کی جلد کئی کانٹوں سے چبھ رہی تھی اور پھر اسے احساس ہوا کہ اس سنسنی کو غصہ کہا جاتا ہے۔ ہفتہ پہلے کا وہ احساس لوٹ آیا، کسی شناسا چہرے کو بھیڑ میں دیکھ کر قدموں کے ساتھ آوازیں رک جانے کا احساس۔ بالکل سامنے ایک جانا پہچانا چہرہ تھا، ایک پرانے اور سب سے بدترین دشمن کا چہرہ۔ آسمانی رنگ کی ٹی شرٹ والا دراز قد آدمی پیسے نکالتے آگے بڑھ گیا۔ اس نے المیرا کو نہیں دیکھا تھا، مگر المیرا نے تو دیکھ لیا تھا نا۔ یہ یہاں کیا کر ہے؟ فاتر اسلام کو دیکھتے اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ غصہ اور نفرت کی شدت سے اس نے مٹھیاں بھینچ دی۔ المیرا عنایت محسن کے بدلہ لینے والی روح پچھلے 4 سال سے یوں ہی تڑپ رہی تھی۔ کس کا ادھار، کس کے ذمہ؟ بے اختیار ایک قدم پیچھے کو اٹھا۔ دھیان سے پیچھے کھڑے آدمی نے المیرا کو ٹکرانے سے روکا۔ لمبا قد اور کثرتی جسامت، کوئی باڈی بلڈر لگ رہا تھا۔ المیرا نے ہلکی سی گردن اٹھائی، وہ آدمی مسکرایا، مگر المیرا نے نخوت سے چہرہ پھیر لیا۔ اس کا موڈ بری طرح خراب ہو چکا تھا۔ کوئی بات نہیں، 5 منٹ بعد خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ 5 منٹ بعد وہی ہوا۔ یہ جہاز کی 8ویں منزل تھی، طویل راہداری میں بچھے نیلے قالین اور ہر 3 میٹر کے فاصلے پر چھت پر لگا بلب۔ اس منزل پر رہائشی کمرے تھے۔ قالین پر المیرا اپنا بھاری سوٹ کیس گھسیٹتی لا رہی تھی۔ جتنی مہارت سے وہ یہاں تک لائی تھی، اب یہ اتنا ہی اسے تنگ کر رہا تھا۔ بار بار اس کے پہیے قالین سے رگڑ کھاتے اور اپنا رخ موڑ لیتے۔ طاقت آزما کر اس کی بس ہو چکی تھی۔ بانس کی ٹوپی اب بیگ کے ساتھ لٹکی تھی۔ ہانپتے ہوئے اس نے بیگ کو وہیں پٹکا اور ماتھے پر آیا پسینہ صاف کیا۔ ابھی ان کی کشتی پورٹ پر ہی کھڑی تھی۔ اللہ اتنی گرمی، اللہ اتنی گرمی! ہاتھ کا پنکھا جھلاتے وہ پھونکے بھی مار رہی تھی۔ میں آئی؟ المیرا کے ہاتھ بیچ فضا میں ہی رک گئے۔ اس کا ذہن اس آواز کو پہچان چکا تھا۔
ابھی تو 5 منٹ پہلے سنی تھی۔ آہستہ سے مڑتے اس نے سر اٹھایا۔ لمبے قد اور چوڑی جسامت والا یہ وہی باڈی بلڈر جیسا دکھنے والا مرد تھا۔ نظریں ملنے پر وہ مسکرایا، دانتوں کی پوری نمائش کی گئی۔ آئی کین ہیلپ یو ود یور لگیج، میں آپ کے سامان کے ساتھ آپ کی مدد کر سکتا ہوں۔ المیرا خاموشی سے اسے دیکھے گئی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا کہ اس کی زبان کو بریک لگا ہو۔ گہری گندمی رنگت اور درمیان سے اسٹریکڈ بھورے بالوں والے مرد نے آنکھیں چھوٹی کرتے المیرا کو دیکھا۔ اس کی بولتی واپس آئی۔ خود پر قابو پاتے اس نے جگہ دی۔ شیور، وہ آدمی مسکراتے ہوئے آگے آیا، ایک ہاتھ سے سامان کو یوں اٹھایا جیسے اس میں کچھ تھا ہی نہیں۔ المیرا حیران ضرور ہوئی مگر متاثر نہیں۔ وہ اپنی ذات کے علاوہ اور کسی سے کہاں متاثر ہوتی تھی۔ راہداری میں اب وہ مرد اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ المیرا بمشکل اس کی کوہنیوں سے ذرا اوپر تک آئی۔ بائی دا وے، آپ کا نام؟ نزاکت سے گردن اٹھائی اور سامان سنبھالتے آئیفل ٹاور کو دیکھا۔ بھمنج بادشاہ۔ مصر میں جس طرح جیم کو گاف سے پڑھا جاتا ہے، یوں ہی پے کو بے کی آواز سے ادا کیا جاتا ہے۔ آپ مصر سے نہیں ہیں؟ آواز میٹھی تھی، آنکھیں شاطر۔ وہ مرد کم از کم 6 فٹ کا تو ہوگا۔ المیرا کو گردن اونچی کر کے اسے دیکھنا پڑا۔ بالکل، میں یہاں سے نہیں، ایران سے ہوں۔ اشارے میں المیرا اسے راستہ پوچھا تو اس نے کمرے کی چابی آگے کر دی۔ اس آدمی کے بات کرنے کا انداز کا اگر خلاصہ کیا جائے تو ایک ہی لفظ ذہن میں آتا تھا، دلکش۔ میری فیملی کا ویسا تعلق ترکی سے ہے، آباء و اجداد ترکی کی آرمی میں تھے، مگر دوسری جنگ عظیم کے بعد آپ جانتی ہی ہیں۔ جبری سے مسکراہٹ اس کے چہرے پر چھائی اداسی کو غائب نہ کر سکی۔ المیرا نے ہمدردی سے گردن ہلا دی، حالانکہ اس کی اگلی پچھلی کسی پشت کبھی تاریخی جنگوں کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ سن کر افسوس ہوا۔ ساتھ چلتا مرد دروازوں پر درج ہندسوں کو دیکھتا اور آگے چلتا جاتا۔ بس یہیں رکھتے، اپنا روم نمبر بڑے جوشیلے انداز میں بتایا۔ فارسی مرد نے اس کا سامان بالکل دروازے کے سامنے رکھا۔ بہت بہت شکریہ بھمن، شائستگی سے مسکرائی۔ سامنے کھڑے مرد نے سینے پر ہاتھ رکھ کر تعظیم وصول کی اور آگے بڑھ گیا۔ المیرا بھی کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہو گئی، اپنے پیچھے سے بھورے رنگ کا دروازہ بند کیا اور وہیں کھڑے کمرے کا جائزہ لیا۔ اندر داخل ہونے پر ایک عجیب سی خوشبو نتھنوں کو چھوئی۔ المیرا نے سامان ایک طرف رکھتے مزید غور کیا۔ پہلا خیال پرماننٹ مارکر کا آیا اور پھر ایک جھماکا سا ہوا۔ یہ تو کائی اور پیٹرول کی بدبو تھی۔ عموماً سمندر میں موجود معدنیات کی ایک عجیب سی بدبو ہوتی ہے جسے بحری جہاز میں موجود وینٹس آپ تک آنے نہیں دیتے۔ لگتا ہے انہوں نے ابھی تک کمرے میں اسپرے نہیں کیا۔ خود کلامی کرتے وہ آگے بڑھ گئی۔ 2 سفید سنگل بیڈز کا یہ کمرہ نہ بہت شاہانہ تھا، نہ بالکل عام سا۔ سفید دیواریں جن میں سے ایک کی دوسری طرف چھوٹی سی بالکنی تھی۔ بیڈ کے بالکل سامنے ایک ٹی وی نصب تھا اور ٹی وی کے دونوں طرف 2 اکیلی الماریاں۔ گھوم کر کمرے کو ایک نظر میں جانچا۔ کھڑکی کے قریب والے بیڈ پر ایک خالی سوٹ کیس موجود تھا اور ساتھ سفری بیگ کھلا تھا۔ لگتا ہے اس کی روم میٹ آ چکی تھی۔ اپنا سامان دروازے کے سامنے ہی روکتے وہ دھپ سے بستر پر بیٹھ گئی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے گردن اٹھا کر چھت کی طرف دیکھا۔ اے سی کے علاوہ وہاں پنکھا بھی موجود تھا۔ کھڑکی کے سامنے گرائے جالی دار سفید پردے دیکھتے وہ اٹھی اور ان کو واں کیا۔ دور تک پھیلا نیلا گہرا سمندر اس کی گہرائی بند شیشوں سے دکھائی دی۔ المیرا قدرت کی خوبصورتی میں محو کسی چھوٹے سے بچے کی طرح شیشے پر ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ آنکھیں ٹمٹما رہی تھی اور نقوش نرم گرم سے دھوپ کے سائے میں تھے۔ تبھی کمرے کے غسل خانے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ المیرا نے اپنی روم میٹ کو خوش آمدید کرنے کے لیے رخ موڑا۔ لپ گلاس ہونٹ مسکرا رہے تھے۔ السلام۔ تولیے سے ہاتھ صاف کرتی اس کی روم میٹ ٹھٹک کر رکی۔ المیرا کی مسکراہٹ یکلخت غائب ہوئی اور اس سے بھی کئی گنا زیادہ برا حال سامنے کھڑی اس کی روم میٹ کا تھا۔ ایک اور پرانا پیس، دل ہی دل میں آنکھیں گھمائیں۔ تم؟ آنکھوں کو رگڑتے گلجان نے سامنے کا منظر تبدیل کرنا چاہا، مگر شاید قسمت نے ان دونوں کو اسی موڑ پر ساتھ ملانا تھا۔ فراک والی لڑکی نے مسکراتے ہوئے کندھے اچکائے، اپنی خفگی وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ المیرا کا ساتھ مبارک ہو ڈیئر روم میٹ۔ منہ کھولے کھڑی گل کے قریب آئی، گال تھپ تھپایا اور باتھ روم میں غائب ہو گئی۔ ماہ ملکہ کا بحری جہاز ابھی بھی پورٹ پر کھڑا تھا۔ لوگ اپنے اپنے کمروں کو جا دے کچھ خوش تھے کہ یہ ان کی زندگی کا نیا تجربہ ہونے والا تھا۔ کچھ تھکے ہوئے یہاں کام کے سلسلے میں آئے تھے اور پھر کچھ کے لیے یہ عام سی بات تھی۔ کمرہ نمبر 220 میں اس وقت حالات کافی گرم تھے۔ اپنے سنگل بیڈ پر المیرا عنایت محسن کمر کے بل لیٹے ٹانگیں بستر سے نیچے لٹکائے ہوئے تھی۔ ساتھ اس کا سامان بکھرا تھا اور خود وہ اپنے موبائل پر نہ جانے کیا دیکھ کر کھلکھلا رہی تھی۔ دوسری روم میٹ کا حال کچھ یوں تھا کہ اس نے آتے ساتھ پہلے اپنا سامان ٹھکانے لگایا اور اب وہ اپنا سفری بیگ خالی کر رہی تھی۔ اس کا منہ لٹکا ہوا تھا۔ ہاں مانا اسے روم میٹ سے اتنا خاص مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر روم میٹ المیرا جیسے چڑیل ہو تو کون بندہ خوش ہوگا؟
बेदिली से गुल ने डार्क वर्ड्स सीरीज की पहली 3 किताबें निकालते अपने मेज पर रखी। बैग में हाथ मारा। मार्वल की मूवीज निकालें, क्या सोचा था उसने, किताबें पढ़ेगी, मूवीज देखेगी, मौज करेगी, ऐश करेगी। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। बीबी को ये फिलहाल याद नहीं था वो यहाँ पिकनिक मनाने नहीं, अपनी भगौड़ी बहन को तलाश करने आई थी। गमज़दा हालत में उसने वो दोबारा बैग में पटकी और एक गहरी घूरी सांस लेटी अलमीरा की तरफ डाली। वो यकीनन टाइपिंग कर रही थी, इसलिए कीबोर्ड की कटकट की आवाज़ गुल के सर पर हथौड़े की तरह लगती रही। वो उसे मुखातिब नहीं करना चाहती थी, वरना ज़रूर बोलती, इसे बंद करो। अलमीरा को घूरते हुए ही उसने अपने खाली बैग्स बेड के नीचे रखे। स्याह टी शर्ट के साथ नीली जीन्स में उसे अब गर्मी लग रही थी। नफरत और नागवारी से एक बार फिर अलमीरा के सर की जानिब देखा। इतना मत घूरो गोल्डन गर्ल, आंखों में मोतिया उतर आएगा। गुल वहीं फ्रीज हो गई। उस औरत को कैसे पता मैं उसे देख रही हूँ? अलमीरा का सर गुल के चेहरे की तरफ था। हल्का सा सर उठाकर वो उस तुर्क लड़की को देखते मुस्कुराई। गुल की तो जैसे चोरी पकड़ी गई हो। अलमीरा उसकी खिफ़्फ़त से महसूस होते हंसी। हर गुजरते लम्हे गुल को वो औरत मजीद जहर लगती रही। उसे छोड़ते गुलजान कमरे की अलमारी की तरफ बढ़ी और अपने कपड़े निकाले। उसका इरादा फ्रेश होने का था, वरना उसका दिमाग फट जाएगा। आज ही वो अपनी रूममेट तब्दील करवाने की शिकायत करेगी। बाथरूम में घुसते उसने दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया। अलमीरा ने बस एक नज़र उठकर बाथरूम के बंद दरवाजे को देखा और फिर गर्दन मोड़ते उसके सामान को। फ़ोन पर वक्त देखा, 3:17। फ़ौरन से फ़ोन बिस्तर पर फेंका और भागते हुए गुल के हिस्से की जानिब आई। कब से उसका तजस्सुस का कीड़ा उसे काट रहा था। सामने किताबें रखी थी। अलमीरा का सांस उखड़ा। दिल तो कर रहा था उन्हें उठाकर समंदर में फेंक दे। किताबों को नज़रअंदाज किया और गुल की नेल पॉलिशेस उठाई, लाल और नीली। मेरे सामान को हाथ मत लगाना। इस नागहानी हमले के लिए अलमीरा तैयार थी, इसलिए गुल के पीछे से आकर झपटने पर वो कंपोज रही। गुल को अंदर जाते ही एहसास हुआ कि वह अपना बॉडी वॉश बाहर ही भूल आई है। वो लेने के लिए जो बाहर निकली, सामने चोरी करती अपने रूममेट को रंगे हाथों पकड़ लिया। गुल दी जेम्स बॉन्ड। मैं कब लगा रही हूँ? टांग पर टांग चढ़ाते वो वहीं गुल के बिस्तर पर बैठ गई। निगाहें उठाकर तौलिया और बॉडी वॉश हाथ में मजबूती से जकड़े लड़की को देखा। उसकी हठधर्मी गुल को मुश्तहिल कर गई। झूठ बोल रही हो तुम, मैंने तुम्हें खुद देखा है। सबूत? सब्ज दिखने वाली आंखों में जताता हुआ तासुर था। क्या मतलब सबूत? मैंने खुद देखा है तुम्हें। गुल की आवाज़ गुस्से की शिद्दत से बुलंद हुई थी। 15 ही मिनट में उसकी रूममेट उसके दिमाग का फ्यूज उड़ा चुकी थी। तुम्हारी चीज़ें हैं तो तुम मुझ पर कोई भी इल्ज़ाम लगा सकती हो। गुल को लगा वो किसी इंसान से नहीं, दीवार से बात कर रही थी। जहाँ सर पटकने पर खून का फवारा उसके माथे से निकले, मगर दीवार को रत्ती बराबर भी फर्क ना आएगा। खिफ़्फ़त से उसकी भवें आपस में मिली। तुम होश में तो हो? तुम्हें लगता है मैं चोरी करने आई थी? अलमीरा उठकर अपने बिस्तर तक गई और दोबारा उसी अंदाज में लेट गई। हाँ शायद। क्या मतलब शायद? तुम्हें तो अपनी बात तक पर एतमाद नहीं। शर्मिंदगी उसे छूकर भी नहीं गुजरी थी। खुद पर पहले भरोसा करना सीख लो, फिर इल्ज़ाम लगाना। मुफ्त का मशवरा देती है वो अब अपना सोशल मीडिया अप टू डेट करने लगी। पहलू में गिरे तौलिए पर गुल की मजबूत गिरफ्त उस वक्त उसके अंदर चलती जंग की भरपूर अक्कासी किए हुए थी। अगर उसमें इंसानियत मर चुकी होती तो अभी नेल पॉलिश उठाकर सीधा उस टिसारकेट, कितना अच्छा नाम रखा था, किस सर पर दे मारती। फटेगा ना ना सही, खराश या जख्म तो आ ही जाएगा। पाँव पटकती वो गुसल खाने में चली गई। उसके बच्चों जैसे अंदाज पर अलमीरा दिल में मुस्कुराई। काफ़ी भाई थी उसे ये शिद्दत पसंद गुल। लो अलमीरा, तुम्हारे 10 दिन यादगार गुजरेंगे। हाथों को फिजा में बुलंद करते रोशनी के रास्ते में किया। बाएं हाथ की वो उंगली चमक उठी। बाब मुनसिफ। कमरा नंबर 220 से बाहर कदम रखो। बाएं हाथ पर 2 कमरे छोड़कर दूसरी तरफ आओ और कमरा नंबर 217 के दरवाजे के सामने ठहर जाओ। दरवाज़ा बंद था, मगर अंदर चलते हैं। ये क्या? यहाँ तो शैम्पू भी नहीं। परेशान लहजे में बोलता फातिर इस्लाम बाथरूम से बाहर निकला। बाहर मौजूद ज़मीन पर अपना पलंग लगाते दबीर अलसाजार ने एक बेतासुर निगाह उस पर डाली। मुझे क्या, मैं तो पहले ही गंजा हूँ। कमर पर हाथ जमाए फातिर मनसूबाबंदी कर रहा था। वो अपने हसीन बालों को यूं ज़ाया नहीं होने दे सकता। वो दबीर अलसाजार नहीं बनेगा। कुछ वक्त पहले कमरा नंबर 217 भी बिल्कुल इसी तर्ज पर बना था जैसे क्रूज में बाकी कमरे। वही बुलंद स्लाइडिंग खिड़की जो सफ़ेद पर्दों से ढकी थी। लहराते पर्दे सामने रखे। 2 सफ़ेद सोफों से टकराते तो बाहर दूर दूर तक फैला समंदर नजर आता। अलबत्ता कमरे में एक डबल बेड था। बेशिकन चादर, साइड टेबल पर रखा एक नाइट लैम्प, सामने लगी एलईडी स्क्रीन। दरवाजे से अंदर दाखिल हो तो छोटी सी राहदारी के एक तरफ बाथरूम था, तो दूसरी तरफ छोटी अलमारी। कमरे में उस वक्त एक ही इंसान खड़ा था। 5 फुट 5 इंच से निकलता कद, उजली सफ़ेद रंगत के साथ स्याह हुड और खस्ता हाल जीन्स। दबीर अलसाजार अपना बैग खोले सामान अलमारी में रख रहा था जब दरवाज़ा खुला और आने वाले ने बगैर देखे सामने कौन था दरवाज़ा पूरे दीवार के साथ लगा दिया। ओह सॉरी सॉरी।
सद शुक्र दबीर पहले ही उछल कर एक तरफ हो चुका था। अंदर दाखिल होने वाला हवास बाख्ता हुआ। नीले रंग की शर्ट के साथ उसके एक कान में एयरपोर्ट था और माथे पर एक लट झूल रही थी। दबीर तुम? आने वाले की आवाज़ में खुशगवार हैरत थी। अंदर मौजूद शख्स के चेहरे पर हल्की सी जान पहचान की रमक आई। फातिर इस्लाम। तस्दीक मांगी तो सामने वाला खुलकर मुस्कुराया, अलबत्ता हैरत जू की तू रही। तुम यहाँ? उसके मुस्कुराते होंठ इस बात के गवाह थे कि वो यकीनन दबीर को यहाँ देखकर परेशान, गम और खुश ज्यादा हुआ है। कैसे हो यार? हाथ आके बढ़ाया। लगा झटका। फातिर इस्लाम और इतना मीठा लहजा। अलबत्ता सामने वाले को कोई झटका ना लगा। वो इस गर्म जोशी से वाकिफ था, इसलिए खामोशी से हाथ मिलाया। आगे बढ़कर अलमारी के पट बंद किए और बाथरूम की तरफ मुड़ गया। फातिर अपना सफरी बैग और सूटकेस घसीटता कमरे के बीचों बीच आकर रुका। अपना सामान सिंगल बेड पर रखते मसरूफ अंदाज में दबीर को मुखातिब किया। तुम यहाँ क्या क्लीनिंग स्टाफ में हो? बाथरूम से हाथ धोकर निकलता दबीर उसके पीछे से निकल गया। नहीं, मैं आपका रूममेट हूँ। वो किसी भी तासुर के बगैर बोला करता यूं जैसे उसे इस बात करने में भी दिलचस्पी ही ना हो। रूममेट? मगर मैंने तो एक कमरे का फॉर्म फिल किया था। कमर पर हाथ रखे वो टीवी के सामने खड़ा हुआ। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ तुम्हारे यहाँ होने से मसला है, मगर मुझे अकेले रहना। मैं सिर्फ कुछ दिन के लिए हूँ। स्टाफ के कमरों में लीकेज इशू था, तो इसीलिए मैं रूम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फातिर की पटड़ी से उतरी बेतरतीब ट्रेन को बीच में गैर लचकदार लहजे में रोका। बात कुछ अजीब सी थी और हमारे एंकर को कुछ खास पसंद भी ना आई थी। इसलिए तो दबीर की आधी बात सुनते ही उसकी आंखों में वही नागवारी और गुस्सा उतर आया जो अभी तक तुम पढ़ते आए हो। क्या मतलब? अगर उनके रूम्स में अभी तक इशू था तो ट्रिप शुरू क्यों किया? हुक्म दबीर को यूं दे रहा था जैसे दबीर का जहाज हो। मैं ये पैसेंजर सर्विस में रिपोर्ट करूंगा। कैसे स्टाफ है यहाँ का, सुस्त तरीन। मैं होता तो फायर कर देता। दबीर ने उसके गुस्सैले लहजे का कोई जवाब ना दिया, बस अपना बिस्तर लगाने लगा। लगता है इनके 5 स्टार रेटिंग में से मुझे 0.5 माइनस करने होंगे। मुंह में बुड़बुड़ाया, अपने बेड की तरफ आते ऊंचा लैंप चलाया। चलता था वो। रिमोट उठाया, टीवी चलाया, अलमारियों के पटवां किए, हाथ मारा, दीवारें खटखटाई ताकि उनकी बुनियादें देख सके। मजबूत थी। दबीर अपना काम करता रहा। वो वैसे भी आग लगे बस्ती में, मैं अपनी मस्ती में पर चलने वाला बंदा था। जहां फातिर वॉशरूम का दरवाजा खोलते अंदर गया और बत्तियों की दिगनी तादाद गिनी, वहीं दबीर अपने बिस्तर की चादर दुरुस्त करने में जुट गया। ये क्या? बहुत देर बाद फातिर इस्लाम के सदमे में डूबी आवाज़ आई। यहाँ तो शैम्पू भी नहीं है। परेशान लहजे में बोलता फातिर इस्लाम बाथरूम से बाहर निकला। बाहर मौजूद ज़मीन पर अपना पलंग लगाते दबीर अलसाजार ने एक बेतासुर निगाह उस पर डाली। मुझे क्या, मैं तो पहले ही गंजा हूँ। एक बेईमानी निगाह डालते वो उठा और अपने खाली सूटकेस को फातिर के पलंग के नीचे किया। कमर पर हाथ जमाए फातिर मनसूबाबंदी कर रहा था। वो अपने हसीन बालों को यूं ज़ाया नहीं होने दे सकता था। वो दबीर अलसाजार नहीं बनेगा। लगता रिव्यू में से एक पूरा स्टार काटना पड़ेगा। कशमकश में डूबे लब चबाए और खुद कलामी की। कमरा नंबर 217 का दरवाज़ा नहायत आहिस्तगी से खुला और फिर उतने ही होली से किसी ने अपने पीछे बंद किया। गहरे आसमानी रंग के कालीन पर स्याह बूटों के साथ चलते दबीर अलसाजार के कदम खामोश और होशियार थे। सफ़ेद बटन शर्ट के नीचे स्याह ड्रेस पैंट पहने वो वाकई में अपने कद की वजह से कोई छोटा बच्चा लगा था, जिसकी अम्मी ने बिल्कुल गर्दन तक बटन बंद करते स्याह बो बांधी और फिर बगैर बालों वाले सर में तेल भी लगाकर बोला, जा मेरे बेटे, आज काम का पहला दिन है। राहदारी की रोशनी उसके सर पर चमकी। अपनी बो को दुरुस्त करते वो आगे बढ़ा। यह हुलिया उसे गैर आरामदेह कर रहा था। कमरा 220 का दरवाज़ा पार करते वो आगे निकल गया। हाथ मारकर कॉलर दुरुस्त किया। अब मैं तुम्हारी तरह फाके नहीं काट सकती, भूख लगती है मुझे। उसी वक्त कमरा 220 का दरवाज़ा खुला और एक लड़की बात करते बाहर निकली। दबीर की उनकी जानिब पुश थी, मगर वह आवाज़ पहचानते बेख्तियार रुका। रुकना उसकी ख्वाहिश नहीं थी, ये हैरत थी जिसने उसे रोक दिया था। मैंने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा था 20 ममालिक के मुख्तलिफ खाने हैं यहाँ। पर बहा लड़की की राल टपकने लगी। साथ मौजूद दूसरी लड़की ने गैर दिलचस्पी से आंखें घुमाई। दबीर के तो जैसे कदमों में जंजीर डल गई हो। क्या ये इत्तेफाक था या कुदरत की आजमाइश? मुझे तो फ्रेंच खाना ट्राई करना सुना है। वो लड़की एकदम ही रुकी। दबीर उसकी सवालिया नजरों की तपिश अपनी पीठ पर महसूस कर सकता था। प्रिसिव हो तुम प्रिसो हो तुम? अलमीरा की आवाज़ में खुशगवार हैरत थी। घूमकर उसके सामने आई। तुम यहाँ भी? उससे 4 इंच लंबा मर्द गला खंखारते सीधा हुआ और अपने कॉलर दुरुस्त किए। पसीने की एक पतली लकीर गर्दन से नीचे बहती हुई आई। सीने पर बाजू बांधे वो इस्तेहजाया महसूस होती नजरों से अपने बेस्ट फ्रेंड को देख रही थी। लिबास वही था, बस जैकेट उतर चुकी थी और अब गर्दन में सतरंगी मफलर का इजाफा हो चुका था। अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आए हो? राजदाराना अंदाज अपनाया और गुल की मौजूदगी की वजह से उर्दू में कहा।
दबीर ने खूनख्वार निगाहों से उसे देखा। वो ढिठाई से मुस्कुराई। गोल्डन गर्ल, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। हाथों का प्याला होंठों पर रखे वो यूं चीखी जैसे गुल दो कदम नहीं, 2 मुल्क दूर खड़ी है। गोल्डन गर्ल के जो तासुरात अलमीरा की बेबाकी और शोखी देखकर बदले थे, वो तो उसकी लाल होती रंगत चीख चीख कर बता रही थी। इधर क्यों खड़ी हो? अलमीरा ने बाजू से पकड़ा। इधर आओ। ऐन अपने और दबीर के दरमियान खड़ा किया। वो थोड़ा सा सटपटाया। यह हमला गैर मतवक्के था। एक चोर निगाह गुल पर डाली और इससे पहले कोई देखता चेहरा फेर लिया। गुल ने खुद को अलमीरा की गिरफ्त से आज़ाद करवाया और वहां से हट गई। मुड़कर अलमीरा को घूरा। ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड यहाँ क्या कर रहा है? गुल का चेहरा बेख्तियार लाल हुआ। दबीर ने उसकी गुलाबी गालें देखी। ये वही लड़की थी, पुल वाली, वही जिसकी आंखें चांद जैसी थी। दबीर की लाताल्लुक निगाहें सीधा उसकी आंखों पर ठहरी। नीली आंखें चमक रही थी। अंदर को धसी भूरी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे। वो मेरा कुछ नहीं लगता, चबा चबा कर कहा। सुर्ख रंग के खुले से जिमसूट के ऊपर गुल सफ़ेद कार्डिगन पहने थी। फिर ये तुम्हें ऐसे क्यों देख रहे? गुल को देखते हाथ से दबीर की तरफ इशारा किया। ऐसे कैसे? गुल ने फौरन उस मर्द को देखा तो उसकी ज़बान खुद ब खुद रुकी। दबीर मुंह खोले हवा न को बल्कि नदीदों की तरह उसे देख रहा था। खौफ और नफरत से गुल हल्का सा लड़खड़ाई। अस्तगफिरुल्लाह। सीने पर हाथ रखा अलमीरा ने कंधे से कंधा टकराते आंखें मटकाईं। ही लाइक्स यू। अजीब सूरत हाल थी। उसका दिल चाह रहा था वह दबीर की जांचती निगाहों से दूर भाग जाए। भाई थोड़ा सांस ले ले, वो यहीं है। गुल को तंग करने की नीयत से उसने शरारतन कहा। बो टाई वाले मर्द ने अलमीरा को यूं नज़रअंदाज किया जैसे तालिब इल्म इम्तिहान में आए इजाफी सवालात को। यकटक वो कार्डिगन वाली लड़की को देखता रहा। चेहरा पढ़ना निहायत मुश्किल था। कोशिश किया करो मेरे सामने मत आओ, वरना मैं अपने हसद में किसी दिन तुम्हें आंखें निकाल लूंगा। आंखों में आंखें डाले पथरीले अंदाज में कहते आगे बढ़ गया। गुल की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ी। तने हुए आसाब ढीले हुए। फिजा में यकदम खौफ फैल गया। ये इसका क्या मतलब? राहदारी से निकलते दबीर की तरफ इशारा किया। गुल जैसे पत्थर की कोई मूर्ति हुई। अलमीरा ने ऊपर से नीचे तक उसकी हालत का मुकम्मल जायजा लिया। वो तुर्क लड़की टस से मस न हुई। ऐसा भी कौन सा सूर फूंका है? बड़ा एग्रेसिव इजहार मोहब्बत था। उसकी सरगोशी पर खाइफ होते गुल ने उसे पीछे धकेला और लंबे लंबे डग भरती मंजर से हट गई। अलमीरा का जानदार कहकहा राहदारी की दरो दीवार से टकराया। क्या शर्मा रही है गोल्डन गर्ल? उसके कदमों का मुकाबला करते वो अपनी हंसी के दरमियान उसको चिढ़ाती रही। बाब मुहाफिज। शफाफ नीला समंदर। उसने आज तक उसे करीब से नहीं देखा था और आज वो उसी समंदर का सफ़र कर रही थी, इसलिए कभी मालूम ही ना हो सका कि उसे सी सिकनेस नामी बला भी है। उनका जहाज सूरज डूबने के बाद परवाज करेगा। उस वक्त छठी मंजिल पर मौजूद वसी लकड़ी के टेरिस पर जहाज का अमला उन्हें हंगामी सूरत हाल से निमटने के तरीके समझा रहा था। धुंधले मंजर के पार वो बस इतना देख सकी कि कुछ आदमी हैं और बहुत से लोग। क्या आ रही थी, मगर ये साथ खड़ी बला से ज़्यादा बड़ी क्या थी? लकड़ी के बने उस टेरिस की रेलिंग से सूरज की हिद्दत से चमक रही थी। पूरे टेरिस को सफ़ेद शेड से ढांपे गोया धूप से हिफाजत दी गई। गुलजान और अलमीरा भी उसी भीड़ का हिस्सा बने पीछे खड़ी थी। मानो ना मानो ये कपल भाग कर यहाँ आया है। शक्लें तो देखो जरा इनकी, कैसे घबराए हुए हैं। इस बूढ़े को कैसी क्या अयाशी सूझी थी जो यहाँ आ गया। देखो तो सही कैसे बतीसी निकाल कर औरतों को देख रहे। अस्तगफिरुल्लाह। ये सारे खानदान ही ले आई हैं क्या? अलमीरा की हर आते जाते पर तबसरा निगारी उरूज पर थी। उसके कहने पर गुल देख तो लेती, मगर फिर मायूसी से मुंह फेरना पड़ता, क्योंकि ना तो वो कपल इतना खिलखिला रहा था, ना उस बूढ़े के चेहरे पर कोई मुस्कान थी, और ना ही कोई कसीर फैमिली साथ लाए थे। हर जुमला कसने के बाद वो खुद ही कानों को हाथ लगाती और तोबा तोबा करने लगती। उस वक्त गुल को साथ खड़ी लड़की अपने गांव की एक तारीखी हस्ती की याद दिला गई थी। बमुश्किल गुल के कानों तक आता कद और पकड़ में ना आने वाली जबान। एक उनाथे चक्करों ने गुल को अजाब में डाला था, दूसरा इस अजाब ने चक्कर में डाला था। वैसे ये जो हमारे पीछे 2 लड़कियां खड़ी हैं, ये स्पेन से आई हैं, लगते अकेली हैं। अलमीरा ने जल्दबाजी में उसका कंधा हिलाते हुए कहा। गुलजान जो इन हमाक से सामने खड़े लाइफ जैकेट को पहनने का तरीका समझाते अमले को सुनने में कोशां थी, अलमीरा के बाजू हिलाने पर चिढ़ गई। सबर के खून पी पी कर पूरी बोतल खत्म हो गई थी। कितनी गर्मी है यार। हाथों से हवा दी। मजाले जो जबान को 1 मिनट भी आराम दिया हो। नापसंदीदगी से आंखें घुमाती गुल की नजर यकलख ठहर गई। काफी फासले पर मौजूद लंबे कद और डाईशुदा बालों वाले एक मर्द ने उनकी तरफ मुड़कर देखा। सर दाएं बाएं हिलाते हवासों पर काबू पाया। खूबसूरत चेहरे पर पहले हैरानी आई और फिर दबा दबा गुस्सा। ये खबीस उसे कैसे बाँचे खिला निकाल कर देख रहा था। गुल ने यह महसूस किया अलमीरा की जबान को एकदम ही ब्रेक लग गई थी। गर्दन फेर कर साथ खड़ी बातों की फैक्ट्री को देखा जो मुस्कुराकर उस आदमी को देख रही थी। गुल ने दूर खड़े उस स्याह को देखा, फिर अलमीरा को, फिर स्याह को, फिर अलमीरा। उसकी आंखें मुकम्मल वाह हुई।
یہ اس کو نہیں المیرا کو دیکھ رہا تھا۔ گالوں کی لالی شرمندگی سے مزید گہری ہوئی۔ اتنی گردن مت گھماؤ، گر جائے گی، بالوں میں ہاتھ پھیرتے نزاکت سے کہا۔ یہ کون ہے؟ آہستہ سے اشارہ کیا اور کنکھیوں سے دیکھا۔ وہ مرد اب سامنے دیکھ رہا تھا۔ تمہیں پسند آیا؟ اپنی مخصوص شوخ لہجے میں کہا تو سفید کارڈیگن والی لڑکی جھینپ گئی۔ لاہول والا! بے اختیار کانوں کو ہاتھ لگایا۔ آہ گلجان، تم بہت بھولی ہو۔ بالوں کو چہرے سے پیچھے کرتے لہرایا جو ساتھ کھڑے عورت کے ماتھے سے جا ٹکرائے۔ میں بھولی نہیں، تم ضرورت سے زیادہ شوخی ہو، دل ہی دل میں کہا، کیونکہ اسے لگا اگر اب وہ زبان کھولے گی تو اس کی ابتر حالت اس کے قابو سے باہر ہوتے زمین کی نظر ہو جائے گی۔ المیرا جیسی حد سے زیادہ بولڈ لڑکیاں اسے ویسے بھی ناپسند تھی۔ اسی وقت کسی نے المیرا کا کندھا ہلکا سا دبایا۔ چھوٹے بالوں والی لڑکی نے سر اٹھا کر پیچھے دیکھا۔ کوئی جاپانی، چینی، کورین، خدا جانے۔ نقوش کا لڑکا اسے بدمزگی سے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ بالوں کی کھڑکی ماتھے اور آنکھوں کو اپنے نیچے غائب کیے تھی۔ اپنے بالوں کو قابو میں رکھے مس، ہلکی سی مسکراہٹ سے کہتے اس نے ہاتھ میں پکڑے کیمرے پر توجہ دی۔ المیرا سرخ تو گئی مگر بظاہر وہ ہنسنے لگی۔ یہی اس کا انداز تھا، ہر تانا، لڑائی یا ناپسندیدہ بات پر یوں ہنسنا جسے سامنے والا کوئی بے وقوف ہو اور اس کی بات کی سرے سے کوئی وقت ہی نہیں۔ اس میں ہنسنے والی کیا بات تھی؟ اس بار وار اسی لڑکی کی طرف سے آیا جس کے چہرے کو المیرا کے بالوں نے اپنا شرف بخشا تھا۔ اس میں نہ ہنسنے والی بھی کوئی بات نہیں تھی۔ کندھے اچکاتے بے فکری سے کہا۔ پیچھے کھڑا کیمرے والا لڑکا اور اس کے ساتھ موجود گوری پکی امریکن ہے، المیرا نے سوچا۔ لڑکی نے صدمے اور غصے سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ جانتی بھی ہو ہم کون ہیں؟ گلجان آنکھ کے کنارے سے ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ چہرہ پھیرنے کی اس میں ہمت نہیں تھی۔ آس پاس شور مدھم ہونے لگا۔ جمائی روکتی المیرا نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ تو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے اسے کسی نے پکارا ہی نہ ہو۔ شی از سچ اے بریٹ، یہ کتنی بگڑی ہوئی ہے۔ المیرا نے پھر بھی نہ ان کی طرف دیکھا۔ لگتا ہے اس کے امریکہ میں مجھ جیسے ڈھیٹ مخلوق نہیں ہوتی، دل ہی دل میں سوچتے مسکرائی۔ اب تو بات ان مرد عورت کی عزت پر آ گئی تھی۔ ایشیائی لڑکی نے جیب سے فلپ فون نکالا تو المیرا متاثر ہوئی۔ یہ تو کافی امیر ہیں۔ یہ دیکھو فون کی اسکرین سامنے کی، کوئی یوٹیوب چینل کھلا ہوا تھا۔ المیرا نے آنکھیں چھوٹی کرتے غور کیا۔ چینل کا نام کیا تھا وہ نہیں دیکھا مگر اس کے فالوورز 1 لاکھ سے اوپر تھے۔ المیرا نے فون پکڑنا چاہا تبھی لڑکے نے پیچھے کر دیا۔ پہچانا؟ اب لڑکی کے لہجے میں فخر تھا۔ گھنگریالے سنہری بال لہرائے اور لڑکی کے بازو میں بازو ڈالا۔ المیرا ابھی بھی بہت گہری نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ دونوں سیاحوں کو یقین تھا یہ ابھی ان سے سیلفی کا کہے گی، کم از کم ایک تعریفی جملہ تو بول ہی دے گی، مگر شاید نہیں، یقیناً اس کوری سے امریکہ میں المیرا جیسے مخلوق نہیں پائی جاتی۔ کمر سیدھی کرتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی۔ تم لوگ کتنا کما لیتے ہو اس سے؟ وہ جو دونوں سامنے غرور سے گردن تانے ہوئے تھے۔ المیرا کے سوال پر کئی ارمان ٹوٹ کر بکھر گئے۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر المیرا کو۔ پیچھے کھڑی گل کی ٹانگیں اب جواب دے گئی۔ بتاؤ نا، یہاں سے کتنی آمدنی ہوتی ہے؟ اچانک ہی بھگدڑ سی مچ گئی۔ زمین پر بھاری شے گرنے کی آواز پر سب نے رخ موڑ کر دیکھا۔ المیرا کے بالکل قدموں میں گل کی لاش گری تھی۔ چہرے پر پھیلنے والی بے یقینی فطری تھی مگر کراہتے ہوئے قدم پیچھے کر لینا یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ جہاز کی انتظامیہ اب گل کو اٹھانے کی کوشش میں تھا۔ ان کے لیے یہ منظر نیا نہیں تھا، اکثر لوگ یوں ہی بے ہوش ہوتے تھے۔ مر گئی ہے یا زندہ ہے؟ گل کے سر پر جھکے آدمی سے المیرا نے پوچھا۔ مرد کے بے شکن ماتھے پر ہلکی سی حیرانگی نمودار ہوئی۔ یہ سوال ان کے لیے البتہ نیا ضرور تھا۔ یہ آپ کی دوست ہے؟ عربی میں سوال۔ فرق کیا پڑتا ہے اگر یہ زندہ نہیں رہی؟ اب حیرانگی کی جگہ اس بندے نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ یہ کیسی انسان ہے؟ زندہ ہیں وہ۔ ایک طرف سے آتے 2 لڑکوں نے گل کو اسٹریچر پر رکھا اور طبیب کمرے میں لے گئے۔ آس پاس موجود بھیڑ اب ہٹنے لگی تھی۔ المیرا نے اپنے بے ہوش روم میٹ کو دور جاتے دیکھا اور دوبارہ اسے جوڑے کی طرف مڑی۔ خیر کتنا کماتے ہیں بتایا نہیں؟ دونوں سیاحوں کو 40 وولٹ کا کرنٹ لگا تھا۔ آپ کی دوست بے ہوش ہوئی ہے، آپ کو ساتھ جانا چاہیے؟ لو بھلا، میں کوئی نرس ہوں یا آکسیجن کا پمپ جو ساتھ جاؤں؟ ہنستے ہوئے اس نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ان کی ٹریننگ ختم ہو گئی تھی، لوگ اب وہاں سے جانے لگے۔ اگر کبھی جہاز میں کوئی ہنگامی صورتحال ہو جائے تو لائف جیکٹ کیسے لگاتے ہیں، بچ بچاؤ کے کیا طریقے ہیں، آگ کیسے بجھاتے ہیں، یہ کچھ چیزیں آج یہاں سیکھنی تھی۔ خوش قسمتی کے ساتھ المیرا نے کچھ بھی نہیں سنا۔ اب اگر وہ ڈوبتی تھی تو ڈوبے۔ یوٹیوب کپل نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ سامنے کھڑی لڑکی انہیں جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ایکسکیوز اس کہتے وہ دونوں ایک کونے سے نکلتے آگے بڑھ گئے۔ المیرا نے ان کو دور تک جاتے دیکھا، پھر لاپرواہی سے کندھے اچکاتے مڑ گئی۔ اس کی روم میٹ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ لکڑی کے چمکدار فرش پر ارد گرد دکانیں ہی دکانیں تھیں، کیفے، ریسٹورانٹ، بارز وغیرہ۔ یہ 7ویں منزل پر موجود فوڈ کورٹ تھا۔ سفید کارڈیگن اور پھولدار فراک پہنے دونوں نفوس ساتھ ساتھ چلتی آئیں۔ بے فکر رہو، اس ترک لڑکی کے ایک ہاتھ میں ڈرپ تھی،
اور نقاہت چہرے سے جھلک رہی تھی، مگر اس کے اندر کی خود مختار عورت کو مریضہ بن کر بیٹھنا منظور نہ تھا۔ اس کی روم میٹ نرس کے آفس میں دندناتے ہوئے آئی اور گل کی حالت کی پرواہ کیے بغیر اسے نکال لائی۔ کچھ گل کو ٹیکے سے جان چھڑانے کا بہانہ بھی مل گیا۔ المیرا بڑھا چڑھا کر اپنا کوئی تاریخی قصہ سنا رہی تھی اور گل کوپ سے اپنی ڈرپ والا ہاتھ دیکھ رہی تھی۔ کہا نا، بہادر دکھنے کا خاصا شوق تھا۔ اس کی قسمت نہ جانے کس دیوار کے ساتھ ٹکرائی تھی جو اسے یہ مصیبت 10 دن کے لیے جھیلنی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ آج ہی جا کر روم میٹ بدلوانے کا مطالبہ کرے گی۔ یہ فیصلہ کچھ گھنٹے پہلے بھی لیا گیا تھا۔ دراصل عمل کرنے میں تھوڑی سستی پیش آتی ہے۔ اور اس کے بعد زبور کا چہرہ دیکھنے لائق تھا۔ میں نے اسے کہا، بھائی زبور، یہ تو تمہاری اسائنمنٹ نہیں، تو وہ کہتا ہے کیا مطلب میری نہیں ہے، میرا نام لکھا ہے۔ اسے کیسے پتا اس کی اسائنمنٹ تو اس کی محبوبہ کی دوست لے اڑی تھی؟ اپنی بات پر خود ہی ہنس کر المیرا نے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ ماہ ملکہ کروز شپ کا جہاز اپنے 18ویں سفر پر پرواز کر چکا تھا۔ ڈرپ کے باوجود بھی اسے تھکن محسوس ہوتی رہی۔ وجہ؟ بھوک۔ نازیہ کو جب پتا چلا زبور اس کو پسند کرتا ہے اور اتنے عرصے سے اس کے چکر میں ہے، یقین مانو وہ تو 5 منٹ اپنی جگہ سے ہلی تک نہیں۔ گل کے کان پک گئے تھے۔ اب اسے کیسے سمجھاتے کہ مجھے تمہارے زبور کی نامکمل داستان اور تمہارے پیچھے لگے لڑکوں کی قصے سننے میں ذرا برابر بھی دلچسپی نہیں ہے۔ مجھ سے کہتی ہے، المیرا اب میں کیا کروں؟ لو، اس میں کرنا کیا ہے، جب تک پیچھے آ رہا ہے استعمال کر لے، سمپل۔ گل کا کندھا دباتے المیرا نے رازدارانہ انداز میں کہا، جیسے وہ زبور نازیہ پریم کہانی کی بجائے اسے ورلڈ بینک کے رازوں میں حصہ دار کر رہی تھی۔ ڈائننگ کے دروازے کے قریب آتے ہی اشتہا انگیز خوشبوؤں نے انہیں اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک طرف بالکنی بنی تھی جسے شیشے کی دیوار لگا کر میس سے الگ کیا تھا۔ کم از کم 20 ملکوں سے زائد کھانے کے سمیت ایک جانب میٹھے کا کونا تھا اور کافی فاصلے پر ایک کاکٹیل بار۔ شیشے کے دروازے کھلے تھے اور فرش پر نیلا قالین بچھا تھا۔ المیرا ابھی بھی پٹر پٹر لگی تھی، جبکہ گل کے چہرے پر صاف بیزاری نمایاں تھی۔ خوش آمدید میم، ماہ ملکہ کروز شپ کا حصہ بننے کا شکریہ۔ وہ لوگ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچے، ایک چینی نقوش والی لڑکی نے مؤدب انداز میں سلام کیا اور ایک کتابچہ دونوں کے ہاتھ میں تھما دیا۔ گل ابھی تک روم میٹ والے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اسی لیے دل کیا یہ کتابچہ اٹھا کر اسی لڑکی کے سر میں دے مارے۔ بہت شکریہ، کھلے دل سے مسکراتے ہوئے دوبارہ گل کی طرف متوجہ ہوئی۔ اب ہونا کیا تھا؟ نازیہ کا تو رشتہ طے تھا، زبور بیچارہ، اس کا ہارٹ بریک ہو گیا۔ گل جان کی نظریں کہیں اور ٹکی ہوئی تھی، اور نظریں ہی نہیں، تمام ہوش و حواس بھی وہیں ٹکے تھے۔ اب بتاؤ کیا کھائیں؟ اس کتابچے میں تو مینیو بھی درج ہے۔ پتھر کے بت میں جنبش ہوئی، المیرا کا ہاتھ پکڑتے وہ آنن فانن بھاگی۔ بہن آہستہ۔ کتابچے کو پڑھنے کی ناکام کوشش کی، جبکہ گل جان اسے پورے ہال میں دوڑا رہی تھی۔ شاہی سواری کو کاکٹیل کارنر کے سامنے جا کر بریک لگی۔ المیرا نے ایک سوالیہ نظر اس پر ڈالی اور پھر سامنے موجود مشروب پر نیلے پیلے پانی کو دیکھ کر اس نے ناک چڑھائی۔ تم ڈرنک کرتی ہو؟ لہجے میں حیرانی سے زیادہ شوخی نمایاں تھے۔ گل نے فوراً شیلف کے سامنے کرسی سنبھالی۔ ہم یہاں جوس پینے آئے ہیں، اعلانیہ انداز میں کہا۔ استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھتے المیرا بھی اچھل کر ایک کرسی پر بیٹھی۔ فراک اطراف میں پھیلا، تیز نگاہوں سے اسے جانچا اور اس کی نظروں کا تعاقب کیا۔ ریک میں بے شمار حرام مشروب لگے تھے اور ان کے سامنے ایک بار ٹینڈر کھڑا انہیں پیش کر رہا تھا۔ المیرا نے آنکھیں مٹکائیں۔ مجھے تو کچھ اور ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اس کے زمانی انداز پر بھی گل اپنے خیالات سے نہ جاگی۔ نظریں جو کہیں لگا دی تھی، شیلف پر کپ رکھا تھا اور دونوں طرف سے اس میں مشروب ڈالا تھا۔ ڈالنے والے کے ہاتھوں کی نسیں نمایاں تھی۔ مہارت سے کاکٹیل بناتے اس نے گاہک کو دی اور ان 2 لڑکیوں کی طرف مڑا۔ گل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہوئیں، ایسا لگا وہ ابھی پگھل جائے گی۔ چہرے کو سفید سرجیکل ماسک میں چھپائے اس بار ٹینڈر کی سیاہ آنکھوں میں وہی سیاہی، گہرائی اور بے نیازی تھی جو گل جان اپنی کتابوں میں پڑھا کرتی تھی، غیر معیاری کتابوں میں۔ جی۔ جیکٹ پر لگے نیم پلیٹ پر المیرا کی جان نظر پڑی۔ گل جان کی کوشش کے باوجود بھی نہیں پڑنی تھی۔ کچھ دیر بعد پانی پر تیرتا بحری جہاز آج اپنے پہلے دن کی شروعات کر چکا تھا۔ 7ویں منزل پر موجود ڈائننگ ہال کے ایک کونے میں موجود بار پر رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ 2 لڑکیوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں تھا۔ اپنی کرسی پر ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ رکھے المیرا اور پہلو میں شیلف پر کوہنیاں ٹکائے آگے ہوئی گل، ان دونوں کو وہاں بیٹھے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ المیرا 3 جامن کے شربت کے گلاس اپنے اندر انڈیل چکی تھی، جبکہ گل کا ابھی تک وہ سیب کا شربت انچ ہوا تھا۔ ختم تو تب ہونا جب وہ پی رہی ہو۔ وہ تو گھو رہی تھی شربت کو نہیں، شربت بنانے والے کو۔ کثرتی جسامت اور بغیر بازو والی سیاہ جیکٹ پہنے وہ بار ٹینڈر تھائی لینڈ سے آیا تھا۔ جیکٹ سے نکلتے بازوؤں پر جھنڈا جو باندھ رکھا تھا۔ گل بغیر رکے، بغیر تھکے اسے بے شرموں کی طرح دیکھ رہی تھی۔ کوئی اسے بھی آج یوں ہی دیکھ رہا تھا، کوریڈور میں بغیر رکے،
بغیر سانس لیے وہ مرد شاید ستائشی نظروں کا عادی تھا، اسی لیے ابھی تک گل کو گھاس نہیں ڈالی، یا پھر وہ اس کو کوئی پاگل خانے سے بھاگا پاگل سمجھ کر دانستہ نظر انداز کر رہا تھا۔ المیرا غیر متاثرانہ انداز میں اپنی روم میٹ کو دیکھتی رہی۔ سیریسلی ہم؟ کیا مطلب؟ اسٹرانگ ہونٹ میں دبائے آنکھ سے اشارہ کیا، کہیں اس کی نظروں کا روزانہ مکروہ ہو جائے، اس لیے دوبارہ فوراً جے کو دیکھا۔ تم یہاں اسے دیکھنے کے لیے بیٹھی ہو یا شربت کے لیے؟ جتنا اونچا اور بے نیاز ہو کر وہ بولا کرتی ہے، حیرت ہی تھی کہ اس مرد نے پھر بھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ شش، آہستہ بولو۔ مطلب تم مان رہی ہو تم اسے دیکھنے کے لیے یہاں بیٹھی ہو؟ گل ہلکا سا سٹپٹائی، مگر اپنے نئے نویلے کرش کو دیکھنا نہ چھوڑا۔ اس کے یہ ثابت قدمی المیرا کے لیے زہر برابر تھی، اسے ویسے بھی مردوں کے پیچھے جانے والی عورتوں سے سخت خار تھی۔ اگر اتنا ہی پسند آ رہا ہے تو پھنسا لو۔ گلاس میں موجود مشروب اوپر نیچے ہلاتے مشورہ دیا، ہونٹوں میں یوں ہی اسٹرا دبائے اس نے سوالیہ انداز میں ابرو چکائے۔ المیرا نے اس کی سادگی پر ایک ادا سے آنکھیں گھماتے تنزن سانس خارج کی۔ گل، تم ایک عورت ہو، مرد ذات کی کمزوری، قابو کرنا سیکھو انہیں۔ اب اس کے چہرے کے ساتھ ساتھ کان بھی لال ہوئے، شرم سے نہیں غصے سے۔ معذرت، میں اتنی گھٹیا نہیں ہوں، سر سے اتارنے والے انداز میں کہا اور اسٹرا دوبارہ لبوں سے لگا لیا۔ ہاں بی بی، تم تو تاڑنے کو حرج کرنے کا کیا ثواب سمجھتی ہو؟ المیرا کے کہنے پر گل کے لب پتلی لکیر میں کھینچے۔ صاف صاف کہو، تمہیں کوئی مرد اپنا آتا نہیں ہے؟ گلاس لبوں سے لگایا اور گہری نظروں سے گل کو دیکھا۔ اس کے سادہ روم میٹ کی دل کی دھڑکن روکنا انتہائی بچوں کا کھیل تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے۔ گردن پر آیا نادیدہ پسینہ صاف کیا۔ میں خود ہی کسی کو گھاس نہیں ڈالتی۔ اس کا یوں نظریں چرانا المیرا کو لطف دے گیا۔ گلاس کی گردن کو نزاکت سے سنبھالتے ایک بازو سینے پر باندھا۔ آس پاس سیاہوں کی گہما گہمی تھی۔ مردوں میں عقل نہیں ہوتی، سمجھی؟ بی بی المیرا نے زبان دوبارہ کھولی۔ جیسے اب اسے دیکھ لو، کتنا مغرور بن رہا ہے۔ یہ یوں ہی مغرور بنتے ہیں، آخر میں کوئی تم جیسے اوپر سے معصوم اور خود کو کسی فلم کا مرکزی کردار سمجھنے والی دوشیزہ انہیں اڑا لے جاتی ہے۔ وہ جو ان حماق سے سن رہی تھی، آخر میں کیے جانے والے طنز پر کلس کر رہ گئی۔ مجھے ذلیل کر رہی ہو کیا مردوں کو؟ مرد خود ہی ذلیل ہوتے ہیں، انہیں کیا ذلیل کرنا؟ اس کے اندر کی شدت پسند فیمنسٹ بولی۔ نارنجی مایا کو ہلاتے وہ شیلف پر آگے ہوئی اور کوہنیوں کے سہارے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں گرا لیا۔ اس عورت کے ہر انداز میں ایک محسوس کی جانے والی بغاوت تھی، غرور تھا، بدنیتی اور جھوٹ تھا۔ المیرا عنایت محسن مصنوعی لگتی تھی اور گلجان کو اس جیسے لوگوں سے خار تھی۔ جیسے اب وہاں دیکھ لو۔ آنکھوں کے ذریعے اشارہ کیا۔ گل نے چہرہ پھیر کر المیرا کا ہدف تلاش کرنا چاہا، جب اس کی دوڑتی نظریں بیچ میں تھم گئیں۔ یہ یہاں؟ لکڑی کی بنی بالکنی میں فاتر اسلام بیٹھا تھا، اکیلا نہیں، ایک عورت کے ساتھ۔ گل کی حیرانگی خوشگوار بالکل نہ تھی۔ چہرے پر چھائی ناپسندیدگی المیرا کو کسی پرانے قصے کا احوال سنانے لگی۔ تم اسے جانتی ہو؟ یوں ہی چہرہ ہاتھوں میں گرائے کہا۔ گل نے ہلکی سی نگاہ ہیزل آنکھوں میں ڈالی اور دوبارہ اپنے سابقہ باس کو دیکھا، جو سب سے حیران کن بات ایک عورت کے ساتھ موجود تھا۔ ہاں، یہ میرا باس ہے، میرا مطلب تھا۔ لیکن کیا تم بھی جانتی ہو اسے؟ شفاف چہرہ اور نیلی آنکھوں میں عمدی معصومیت پر المیرا تنزیہ مسکرائی تھی۔ میں دور بیٹھے مرد کو دیکھا۔ میں اس کی زندگی کا بدترین باب رہ چکی ہوں۔ المیرا کی پرتپش نظروں نے فاتر سے ہٹنے کا نام نہیں لیا۔ جہاں گل کے چہرے پر الجھن تھی، وہیں المیرا کے چہرے پر اس سے بھی کچھ بدتر، ایسی آگ جو انسان کو اندر سے جلا دیتی ہے۔ بڑا دوکھلا آدمی ہے، ہر وقت عورتوں کی برائیوں کی قصیدے گاتا ہے، اور اب دیکھو کھلے عام ڈیٹ مار ہے، پتھریلے لہجے میں کہا۔ دل کیا اس عورت کو سامنے سے نوچ کر اٹھا ڈالے۔ گل نے اس کے لہجے کی مخالف سمت بھانپ لی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات سے ایسا لگ تو نہیں رہا کہ وہ کسی خوشگوار موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ فاتر اب غصے سے اپنی میز پر آگے ہوا۔ المیرا اس کے ہر انداز پر یوں سلگی جیسے وہ اس سے لڑ رہا ہو۔ اس کا منہ ہی ایسا ہے، ہنسے روئے، یہاں تک کہ اپنی بے سری آواز میں گانا بھی گائے، یہ تمہیں ہر وقت ناخوشگوار ہی ملے گا۔ وہ اپنے موڈ میں دوبارہ آ گئی، وہی پھاپھے کٹنیوں والا موڈ۔ لگتا ہے نفرت کا قصہ ہے۔ گل کی ساری توجہ اب ساتھ بیٹھی لڑکی پر تھی، جے کہیں چلا جو گیا تھا۔ بے فکر رہو، ہی از ناٹ مائی ٹائپ، وہ میری پسند کا نہیں ہے۔ حقارت سے ہنسی، اور واللہ اس کا لہجہ اس بات کا گواہ تھا کہ فاتر اسلام میں اسے رتی برابر دلچسپی نہ تھی۔ کلاسک اینیمیز ٹو لورز۔ مسکراتے ہوئے گل پیچھے ہوئی، یوں ہی نظریں دوڑا کر ادھر ادھر دیکھا۔ فاتر ابھی اس عورت کے ساتھ بیٹھا، شاید نہیں، یقیناً لڑ رہا تھا۔ خیر، اسے کیا؟ اپنے جوس کا گلاس لیتے اس نے نظروں کا زاویہ بدلا تو وہیں کھڑکی کے اس پار اسے دبی رسی باندھتا ہوا نظر آیا۔ اتنی مشقت کے باوجود بھی اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ذہن میں ایک دھماکہ سا ہوا، جوس والا ہاتھ ہوا میں ہی معلق رہ گیا۔ اس دن المیرا کو مخاطب کیا،
دبیر نے کہا تھا تم مصر میں کیوں ہو اب تک؟ یہ کیا کہانی ہے؟ المیرا کا مشروب ہلاتا ہاتھ تھم گیا۔ گل نے ابروج کاتے سوال دہرایا، اس قصے کو تو وہ بھلا چکی تھی، پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ شاید یہ اتنی بھی بیوقوف نہیں ہے، خود سے کیے جانے والا اعتراف۔ باب خاتم۔ شیشے کی وہ ایک نہ ختم ہونے والی طویل سی دیوار تھی، نارنجی روشنی میں پھیلا ہوا آسمان جس پر سورج ابھی ڈھل رہا تھا، ڈھلتے ہوئے شمس کی کرنوں نے پانی کی سطح کو مسحور کن بنا دیا تھا۔ اس دیوار کے اندر جھانکو تو چمکتی بتیوں میں لکڑی کا فرش نظر آئے گا، میز اور لوگوں کی کھچا کھچ۔ ایسے میں فاصلے پر فاتر اسلام بھی موجود تھا، ہلکی آسمانی رنگ کی پولو شرٹ کے ساتھ گندمی جینس، اس کا حلیہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ اور بال بہت محبت اور لگن سے جمے ہوئے تھے۔ وقفے وقفے سے اپنی کافی کا گھونٹ بھرتا اور لمبی انگلیاں سنہرے لیپ ٹاپ پر تیزی سے چلانے لگتا۔ آپ شاعر ہیں؟ خوشگوار حیرت میں ڈوبی زنانہ آواز۔ بے دہانی میں فاتر اپنی گرم کافی کے کچھ زیادہ ہی بڑا گھونٹ بھر گیا، کھانسی کا حملہ بے اختیار تھا۔ اوہ نو! وہ عورت اس کے پیچھے سے ہوتے میز تک آئی اور پانی کی بوتل کھول کر کھانسی سے بے حال ہوتے فاتر کو تھمائی۔ پانی پینے کے بعد اس نے ہڑبڑاہٹ میں اپنے سارے ڈاکیومنٹس بند کیے۔ فاتر کے ماتھے پر ابھرتی پسینے کی ننھی بوندیں روشنی کے بالکل نیچے موجود ہونے کے باعث چمک رہی تھی۔ وہ لڑکی فکر مندی سے فاتر کو روکنے کے لیے آگے بڑھی۔ ارے یہ بند کیوں کر رہے ہیں؟ اس لڑکی کے پر اعتماد پر فاتر نے اسے ترش تاثرات سے دیکھا۔ آئی ڈونٹ نو یو۔ اجلت میں چیزیں سمیٹتے اس کا ایک ہاتھ لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین کو بند کرنے والا تھا۔ مگر آپ یہ سب سمیٹ کیوں رہے ہیں؟ میں تو کافی خوش ہوئی اپنے پروفیشن کے کسی شخص کو دیکھ کر۔ ہاتھ وہیں رک گیا۔ امبر آنکھیں حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگیں، اس کا سکون، لہجے کا ٹھہراؤ۔ وہ لڑکی اس قدر پر اعتماد کیسے تھی؟ فاتر کی سوالیہ نگاہوں نے کو سمجھتے وہ گرم جوشی سے مسکرائی اور اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ سپنا گورو۔ فاتر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا، پتلے لمبے بھورے ہاتھ جن میں کلائی بھر کر میٹل کی چوڑیاں تھیں۔ فرام انڈیا۔ اعصاب تھوڑے پرسکون ہوئے۔ پاکستان سے تو نہیں تھی، پھر خیر ہے۔ آدھے بازوؤں والی سفید شرٹ اور اس کے نیچے کوسے قزح کے رنگوں والی لمبی اسکرٹ میں سپنا کا سراپا انتہائی کمزور سی لڑکی کا تھا۔ فاتر نے ایک بیزار نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی۔ بھورا چہرہ جس پر گال کی ہڈیاں نمایاں تھیں، بلی کی طرز کا بنا نظر کا چشمہ اور میک اپ کے نام پر بس ایک لپ گلاس۔ فاتر اسلام۔ ہاتھ نظر انداز کیا اور بے رخی سے سامنے موجود لیپ ٹاپ پر اپنی ساری توجہ مبذول کر دی۔ سپنا کی مسکراہٹ اب جوش میں بدلی۔ کندھے پر لٹکے بیگ کو سختی سے تھامے وہ آنکھوں میں کئی ستارے لیے فاتر کو دیکھ رہی تھی۔ جی؟ مصری مرد نے بیزار سا سوال کیا۔ بھارتی عورت جلدی سے اس کے سامنے رکھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ ہکا بکا رہ کے اجازت بھی نہیں مانگی، بے مروت کہیں کی۔ آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ یہ پہلی مرتبہ کوئی اس کے فن کے بارے میں یوں کھلم کھلا سوال کر رہا تھا۔ وہ ذرا سا شرمایا مگر بظاہر لاپرواہ رہا۔ سپنا کے چہرے کی جانب دیکھا، کی بورڈ پر موجود انگلیاں برف بن گئی۔ وہ لڑکی کس قدر عقیدت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں خود بھی ایک رائٹر ہوں۔ فاتر کو شوق لگا، مگر میں شاعری نہیں کر پاتی۔ مجھے شوق تو بہت ہے مگر شاید یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ وہ مہذب انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بول رہی تھی۔ فاتر کو چپ سی لگ گئی۔ وہ تو خود اپنے کام پر اتنا فخر محسوس نہیں کرتا جتنا اس عورت کے انداز سے جھلک رہا تھا۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ لہجہ تھوڑا سخت بناتے اس نے اپنی جان چھڑوانا چاہی، مگر سچ تو یہ تھا کہ وہ خوش ہوا تھا۔ کسی نے تو اس کے کام میں دلچسپی دکھائی۔ بھائی کسی کو بتائے گا تو وہ دلچسپی لیں گے نا۔ آپ شاعر ہیں نا؟ معصومیت سے تصدیق چاہی۔ اس کے ہر انداز پر ہاتھ میں موجود چوڑیاں، کانوں کی بالیاں اور گلے میں موجود 16 سنگھار کھنکتا۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، میں آپ کو نہیں جانتا، بہتر ہوگا آپ یہاں سے چلی جائیں۔ نظریں چرائیں، وہ اپنی پہلی فین کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انکار کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ اس لڑکی کے چہرے پر مایوسی کے بادلوں نے ڈیرا ڈالا۔ کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے شاعر کو برا لگا۔ جو بھی تھا ہے تو وہ بھی ایک انسان ہی جو اپنے آرٹ کی ستائش چاہتا تھا۔ لیکن یہ کیا آپ نہیں لکھ رہے تھے؟ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہچکچاتے ہوئے سوال کیا۔ فیروزے رنگ کی موٹی اینک کے پار موجود آنکھیں فاتر کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ وہ آدمی کچھ زیادہ ہی آدم بیزار تھا۔ میں نے کہا نا میں آپ کو نہیں جانتا۔ نگاہیں لیپ ٹاپ کی کھلی اسکرین پر، لہجہ مجبوراً بدتمیز۔ سامنے بیٹھی بھارتی لڑکی کی حیرانی مسکان میں بدلی۔ غور کرو تو اس کی مسکراہٹ معصوم سی تھی، جیسے وہ فاتر سے مل کر واقعی خوش ہو۔ دنیا میں ایک وہی تھی جو فاتر سے مل کر خوش ہو سکتی تھی۔ دنیا کو دکھانے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا، اور درست اندازوں سے ہی تو وہ مرد خوفزدہ تھا۔ کیا یہ میرے خیالات پڑھ رہی ہے؟ دماغ میں امڑتے سوالات کو وہ چہرے پر آنے سے نہ روک سکا۔ نہیں، میں آپ کے خیالات نہیں پڑھ رہی۔ ہنستے ہوئے وہ فاتر کا سکون غارت کر گئی۔ کھلے منہ اور حیران نظریں بے یقینی کی کیفیت میں سپنا کو دیکھنے لگی۔ اس کے تاثرات پر سپنا اپنی اچانک آتی ہنسی کو نہ روک سکی، میٹھی اور معصوم سی۔ میں 4 سال سے لٹریچر کے پروفیشن میں ہوں، بھانپ لیتی ہوں کہ اس کا کیا مسئلہ ہے۔
خود کے لیے نہ تو اس کے لہجے میں کوئی غرور تھا، نہ دوسروں کے لیے ہتک۔ یوں لگتا تھا وہ قلب اور سوچ دونوں میں شفاف ہے۔ نظریں چراتے وہ نیچے دیکھنے لگا۔ ایک منٹ۔ نظریں نیچے ہی رہیں، پھر جھماکے سے ایک بات یاد آئی۔ میں کیوں نظریں جھکائے ہوئے ہوں؟ ایک حسین انکشاف، اور یہ فاتر کھڑوس اسلام اپنے خود پسند خول میں دوبارہ لوٹ گیا۔ آپ نے یہ کب سے لکھ کر رکھا ہے؟ اس بار مصری پاکستانی نے نہ اپنی حیرت چھپائی اور نہ ہی اشتیاق۔ کیا مطلب؟ سپنا نے مسکراتے ہوئے ساتھ رکھی پانی کی بوتل سے گلاس میں پانی انڈیلا۔ ناخنوں پر بنفشی رنگ کی نیل پالش لگی تھی۔ ہر لکھاری یہی سمجھتا ہے کہ وہ اسے پڑھے گا نہیں، اگر پڑھ لے گا تو مذاق بنائے گا۔ سپنا نے پانی کا گلاس لبوں سے لگایا اور فاتر اسلام کا دماغ پھک سے اڑا۔ یہ اتنا شفاف عکس کیوں دکھا رہی تھی؟ 4 سال پہلے اپنی پہلی کتاب لکھتے وقت میں نے کبھی سوچا نہیں تھا اتنی سراہی جاؤں گی کہ کبھی میری بھی کوئی کتاب بیسٹ سیلر بنے گی۔ پانی کا گلاس میز پر رکھتے ہلکا سا آگے ہوئی۔ اور میری قسمت دیکھیں، 4 کتابیں جو لکھی 4 بیسٹ سیلر گئیں۔ سمندر کی طرف دیکھتے وہ پرانی یادوں میں کھو چکی تھی۔ آپ یقیناً رومانس ناولز لکھتے ہوں گے۔ لیپ ٹاپ کی طرف دیکھا جہاں کب سے ایک ہی سطر لکھی جگمگا رہی تھی۔ اور اب آپ کہیں گے ایسے ناولز کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، اس لیے بیسٹ سیلر بن جاتی ہیں؟ یہ لڑکی فاتر کو حیران پر حیران کر رہی تھی۔ کیسے وہ لفظ بلفظ اس کی سوچ کو اونچی آواز میں سناتی؟ کہنا مشکل ہے، مگر فاتر متاثر ہو رہا تھا۔ پہلی مرتبہ کسی عورت نے اس پر ایسا اثر ڈالا تھا۔ نہیں، میں مائنڈ ریڈر نہیں ہوں، کہاں نہ ایک رائٹر ہوں، بس۔ فاتر اسلام کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دبا دبا خوف بھی تھا۔ بے فکر ہو کر جو لکھا ہے اسے چھپوا دے۔ فاتر نے شرم سے لال ہوتا چہرہ پھیر لیا۔ میں نہیں جانتا آپ کیا کہہ رہی ہیں۔ امپوسٹر سنڈروم سارا یہاں ہوتا ہے۔ دماغ کی طرف اشارہ کیا جو ہمارے یہاں سے نکلے الفاظ کو بے وقت کرواتا ہے۔ دل کے مقام پر انگلی سے اشارہ کیا۔ یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے۔ بے دردی سے کہتے وہ اپنی لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کی۔ وہ بزدل تھا جو ہر میدان میں مقابلہ کر سکتا تھا مگر ایک یہ بازی کھیلنے سے بھاگ جاتا تھا۔ امپوسٹر سنڈروم کا کوئی علاج نہیں، اس کے بلا جھجک کہنے پر فاتر کو حیرانگی ہوئی۔ یہ بار بار آتا ہے، بس اسے حاوی ہونے نہیں دیا کرتے۔ سورج کی روشنی انتہائی مدھم سی رہ گئی۔ سپنا کی بھوری جلد ایک طرف سے روشن تھی، فاتر کی ایک آنکھ بھوری اور ایک شہد سے دکھ رہی تھی۔ کوئی کتنی ہی دیر اپنے کام سے خوش رہ سکتا ہے؟ سوال نہیں تھا، اظہار تھا۔ میں؟ فاتر نے اس کی بات کاٹی۔ مجھے میرے ہاتھوں سے کیا ہر کام متاثر کرتا ہے۔ کہتے ساتھ اس نے میز سے اپنا لیپ ٹاپ، فون اور والیٹ اٹھایا۔ میرا ہی دماغ خراب تھا جو تمہاری منطق سننے بیٹھ گیا۔ بھول گیا تھا میں، تم عورتیں ہوتی ہی کوڑ مغز ہو، رومانوی دنیا میں رہنے والے افسانوی کردار۔ اس کے لہجے سے جھلکتی نفرت نے سپنا کو لاجواب کر دیا۔ کوئی ایک لکھاری ہو کر بھی کیا اتنا گھمنڈی ہو سکتا ہے؟ تخلیق کاروں کے تو دل نرم نہیں ہوتے۔ لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہ شیشے کی دیوار سے آر پار ہو گیا، اس بات سے یکسر انجان۔ دو ہیزل آنکھیں پورا وقت اسی پر ہی جمی تھی۔ تم بالکل نہیں بدلے فاتر اسلام۔ باب ملکہ، وہ جسے نئے ملکوں میں انجان ٹکراتے ہیں، لوٹ کر ان کی چمڑی انہی کو تھماتی ہے۔ اس دن دبیر نے کہا تھا تم مصر میں کیوں ہو اب تک؟ یہ کیا کہانی ہے؟ آس پاس چلتے لوگوں کی رفتار سست ہوئی۔ المیرا عنایت محسن کو دل دھڑکنے کی آواز کانوں میں سنائی دی۔ نارنجی مشروب آہستہ سے کسی لہر کی طرح گلاس میں اوپر گیا۔ ایک منظر ابھرا، پولیس کے سائرن، اندھیری رات میں موجود گھر، کمرے کا کھلا دروازہ۔ المیرا عنایت، آپ کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ پانی کی لہر نیچے آئی، تھمے ہوئے لوگ چلنے لگے۔ دل کی دھڑکن اس شور میں دب گئی جب المیرا، گل نے اس کا کندھا ہلایا تو وہ حال میں دوبارہ لوٹی۔ جو اس کا گلاس لبوں سے لگایا، گھونٹ نہیں بھرا۔ کیا کہانی ہے وہ؟ پھولی ہوئی گالوں والی لڑکی نے ابھی بھی ہونٹوں کے ساتھ گلاس لگایا ہوا تھا۔ اس قصے کو تو وہ بھلا چکی تھی، پھر اچانک کہاں سے آ گیا؟ گل نے ابروج کاتے اسے سوال کیا۔ المیرا مسکرائی اور گلاس ایک سانس میں ختم کرتے شیلف پر رکھا۔ وہ دوبارہ سے اپنی اصلی شوخ انداز میں لوٹ آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا تم مجھ سے اتنی آبسیسڈ ہو کہ ہفتہ پرانی بات اب تک یاد رکھو گی۔ گل نے آنکھیں ناگواری سے چھوٹی کی جبکہ المیرا کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ ہال سے نکلتا فاتر اسلام اس بات سے یکسر انجان تھا کہ دو ہیزل آنکھیں پورا وقت اسی پر ہی جمی تھی۔ تم بالکل نہیں بدلے فاتر اسلام۔ سب متوجہ ہوں۔ اچانک ہال کمرے میں لگی وسیع ٹی وی اسکرین کی آواز آئی۔ اس طرح کی اسکرینز جہاز میں اہم جگہوں پر موجود ہوتی ہیں۔ سب نے پلٹ کر اسکرین کی جانب دیکھا۔ وہاں جہاز کی سب سے وسیع بالکنی کا منظر تھا، وہیں جہاں گل بے ہوش ہوئی تھی۔ ویلکم آن بورڈ ٹو ماہ ملکہ، دا کوئنز مون، ویئر لک از ٹیسٹڈ اینڈ لائف از میڈ ایزیئر۔ میں کوسے لطیف، آپ لوگوں کی ٹور کا ہیڈ مینیجر۔ سر پر گنتی کے بال اور ٹوپی سوٹ میں موجود مرد نے گردن کے مقام پر رومال باندھ رکھا تھا۔ آپ کو ماہ ملکہ کروز شپ کے 18ویں سفر پر خوش آمد کہتا ہوں۔ المیرا اور گل بھی گردن موڑے اسکرین کی جانب دیکھ رہے تھے۔
हवा की वजह से आसपास लगी छतरियां हल्की हल्की लहरा रही थी। उम्मीद है आप माह मलिका को चुनकर बिल्कुल भी मायूस नहीं हुए होंगे। हमारे लिए भी आप सबकी तफरीह का सबब बनना एहसास है। हाथ में मौजूद आले से मसनूई तालियों की आवाज़ आई। पूरे जहाज में यूं ही लोग जगह जगह स्क्रीन की जानिब रुक कर उस आदमी को देख रहे थे। एक शहर सा था जो हर सू तारी हो चुका था। हर दफ़ा हम पहली रात अपने मेहमानों को ऑल यू कैन ईट बूफे की दावत देते हैं। लोगों ने खुशी से तालियां बजाईं। वो आदमी काफ़ी अच्छा बिजनेसमैन था जिसने सबको अपनी रानी मतवजह कर लिया। आज रात 8 बजे एक कॉम्प्लीमेंट्री डिनर हमारी कामयाबी के जश्न और हमारे मेहमानों को खुशामदीद करने के लिए मुनक्किद किया जा रहा है। मखसूस दिनों के ट्रिप में यूं ही हर एक दिन किसी सरगर्मी के लिए तयशुदा था। अलमीरा ना सही, गुल ये सब समझ कर आई थी। हमें खुशी होगी अगर आप सब लोग तशरीफ़ लाएंगे। अपना वक्त और अपनी ताकत हमें देने का शुक्रिया। सर तक ले जाकर सलाम किया और स्क्रीन यकदम बुझ गई। शहर टूटा, खामोशी आया हुई। धीरे धीरे कमरा सरगोशियों और सवालात से भरता चला गया, जो आखिर में गैर वाज़ेह मुख्तलिफ आवाज़ों में बदल गई। सताइशी मुस्कुराहट लबों पर सजाते अलमीरा गुल की जानिब मुड़ी। लोग अब अपने अपने कामों में जुट गए थे। गुल भी जानती थी अलमीरा क्या सोच रही है। इतने से वक्त में इतना अंदाज़ा तो वो लगा ही सकती थी। आज की पार्टी में क्या पहनूं? शाम से रात होने में देर कहाँ लगती है। कुछ सुइयां आगे बढ़ी और वक्त हाथ से रेत के मानिंद छूट गया। कमरा 220 में आओ जहाँ तैयारियां उरूज पर थीं, मगर सिर्फ उन बादामी शोख आंखों वाली लड़की की अलमारी के अंदर मरकूज आईने के सामने खड़ी अपनी खाली होंठों को देख रही थी। हाथ में कम अज कम 10 से जायद अलग अलग रंग के लिपस्टिक शेड थे। स्याह टखनों का तकाती पोल्का डॉट्स वाली फ्रिल फ्रॉक के साथ स्याह सैंडल्स पहने वो नन्ही सी परी लग रही थी। कौन सा लगाऊं? हमारी परी अच्छी बच्ची थी, इसलिए मशवरे की खातिर अपनी रूममेट से रजू किया, जो अभी अभी वॉशरूम से बाहर निकली अपनी नाक पहुंच रही थी। गलती हो गई, ठंडा शरबत नहीं पीना चाहिए था। गुल की नाक लाल और आंखें नम थी। क्या? बैठी हुई आवाज में कहते साथ छींक मारी। अलमीरा ने बेजारी से हाथ पीछे किया। अपने जरासीम अपने तक रखो, मुझे बीमार नहीं होना। गुल ने रुमाल नाक के सामने रखा और खांसती हुई अपने बिस्तर पर बैठ गई। अलमीरा ने उस बीमार पर लानत भेजते खुद पर तवज्जो दी। वो ज्यादा अहम थी। आंखें बंद करते उसने एक मरून रंग के लिप लाइनर पर हाथ रखा। हाथ रोका, पीछे गुल दर्द से दोहरी हो रही थी। आंखों में चमक ली। अलमीरा ने होंठों के किनारे पहले लिप लाइन किए और फिर भरकर सुर्ख लिप ग्लॉस लगाई। गुल की छींक कमरे की दरो दीवार से टकराई। ये खिड़की खोल दो। शीशे के सामने खड़े खुद को सराहते वजूद ने अपनी बीमार रूममेट की पुकार को नजरअंदाज कर दिया। अलमीरा न कहा ज्यादा लहजा, ये खिड़की खोल दो प्लीज। साइड टेबल पर रखे अपने मोबाइल को उठाती अलमीरा ने दोबारा बात अनसुनी कर दी। गुल की आंखें बंद थी, वरना वो समझ जाती अलमीरा ने सुना था मगर नजरअंदाज किए। अलमीरा, या मेरे खुदा, कोफ्त से मड़ी, 5 मिनट रुक नहीं सकती? अलमीरा की बदतमीज अंदाज पर गुल खून के घूंट पीकर रह गई। अब दोबारा इससे नहीं बोलूंगी, खुद से अहद किया। अपनी इज्जत नफ्स उसे सेहत से ज्यादा अजीज थी। गुल ने खुद को चादर से ढकते लैपटॉप खोलकर सामने किया। बेतहाशा मार्वल के स्टिकर्स ने सतह ढांप रखी थी। अलमीरा सोफों को पार करती खिड़की के करीब आई। स्याह रात में मौजूद पानी खामोश था। खिड़की के पर जुदा करते वो मुड़ी ही थी जब ठटक रुकी। अचानक से आने वाली खुशबू उसने गौर से सूंघा। वही अजीब से खुशबू, काई और पेट्रोल की नहीं, परमानेंट मार्कर की। ये तुम्हें स्मेल आ रही है? मेरी नाक बंद है, उसकी रूममेट ने लैपटॉप पर से नजरें हटाए बगैर कहा। परी ने आंखें घुमाई और अपने लिपस्टिक्स का बैग बंद करने के लिए आगे बढ़ी। अपनी मताए जान को वह संभाल कर रखती है। जब गुल को यूं सच सच कर बैठे देखकर हैरान हुई। अरे लेट क्यों रही हो? उठो, तैयार हो जाना नहीं है? सर पर खड़े होते देखा। यह ऊंचा लहजा गुल को 10 दिन से पहले बहरा कर देगा। मेरी हालत दरवाजे तक उठकर जाने वाली नहीं, क्यों जाके मैं किसी पार्टी में जाऊं? हेडफोन्स लगाते गुल ने एक नागवार निगाह उस पर डाली। अगर उसके लैपटॉप पर झांको तो नजर आएगा किसी गैर कानूनी वेबसाइट पर यू सीजन 4 खुला था। अच्छी भली थी तुम, बस लोगों से मिलना मिलाना नहीं करना, इसलिए यूं बीमारी का बहाना बनाकर बैठ गई हो। गुल को तो मानो अंदर तक आग लग गई। अलमीरा का मकसद भी यही था। बेनियाज अंदाज में वह सबसे गहरे वार करती थी। शीशे के सामने खड़े अपने बाल संवारती उसने वहीं से झांकते अपनी रूममेट को देखा। मुझे नजरअंदाज कर सकती हो, सच को नहीं। वो यूं उसे देख रही थी जैसे साबुत निगल कर डिकार भी नहीं मारेगी। कपड़े बताओ कौन से पहनोगी, मैं निकाल देती हूँ। गुल की वार्डरोब तक गई, पीछे से उठाकर मरीजा ने उसे सरहाना मारा। वो भी ढीठ थी, असर लिए बगैर उसके कपड़े खंगालने लगी। मेरी माँ मत बनो, मुझे नहीं जाना। जुकाम ज़दा लहजे में जो ही उसकी चीख बुलंद हुई, अलमीरा का वही अलमीरा वाला कहकहा ऊंचा हुआ। हतक से गुल के कान लाल हुए। उसकी आवाज़ भी कुछ ऐसी ही निकली थी, कोई भी हंस पड़े। बेला बिलादर, मुसीबत ही मुसीबत है। अपने हेडफोन्स को दुरुस्त करते हुए चादर के मजीद अंदर हुई। सीने पर बाजू बांधे अलमीरा कदम कदम चलती उस तक आई थी।
چادر کے اندر سے صرف گل کی آنکھیں اور بکھرے بال دکھائی دیے۔ المیرا کے ارادے اسے خوفناک لگے۔ تبھی کیا ہے کہتے اس کے ماتھے کی شکنوں میں اضافہ ہوا۔ سوچ لو وہاں تمہارا کرش بھی ہوگا۔ وہ لڑکی اتنی آرام سے پگھلتی تھی، بس ایک نام اور یہ ٹماٹر کی طرح چہرہ ہوا لال۔ المیرا نے ہاتھ پر ہاتھ مارتے کہا لگایا، تم بہت بھولی ہو آنسا گل۔ لاڈ اٹھاتے اس کے چہرے کے اندر سے گال کھینچے اور دروازے کی جانب بڑھی۔ گل اپنا گال مسلنے لگی۔ ٹھیک ہے، نہ جاؤ، تھینکتی رہو، کھانستی رہو۔ المیرا دی جتی نو بھی پروانی، المیرا کے جوتے کو بھی پروانی۔ آخری جملہ پنجابی میں کہتے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے جالی دار بازوؤں سے آر پار ہوا، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے میں سیاہ کلچ۔ وہ آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہی تھی؟ جھکی گردن کے باعث ریشمی بال چہرے کو اپنے پیچھے چھپا گئے۔ وہ خالی نگاہوں سے اپنے سینڈل میں مقید پیر دیکھے گئی۔ المیرا عنایت اور اتنی خاموش۔ سچ تو یہ تھا وہ وہاں اکیلے نہیں جانا چاہتی تھی۔ اکیلے میں المیرا ویسے نہیں چمکتی جیسے کسی کا ساتھ اس کا روپ نکھارتا ہے۔ گہری سانس لیتے راہداری میں چلنے لگی۔ کسی ایک انسان کا ساتھ بھی اس کا اعتماد زمین سے 7ویں آسمان پر لے جاتا تھا۔ راہداری خالی تھی، روشن بتیاں اور قالین۔ اسے آٹو فوبیا تھا، اکیلے رہ جانے کا ڈر۔ لفٹ کے سامنے رکتے اس نے بٹن دبایا، اور اس سے بھی بدتر اسے خوف تھا تنہا قید سے۔ لفٹ آ کر رکی تو اس نے ایک ہی سانس میں سارا خوف لبوں کے ذریعے باہر نکالا۔ دروازے کھلے، اپنی وہی فتنہ پرست مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ایک پاؤں اندر رکھا۔ وہ خاموشی جو اس نے ابھی ایک گہری سانس کے ساتھ ماری تھی وہ لوٹ آئی، پہلے سے کہیں زیادہ خوفناک، پہلے سے کہیں زیادہ قریب۔ لفٹ میں اس کے علاوہ ایک آدمی تھا، امبر آنکھیں، پولو شرٹ اور بھورے بال، دروازے میں استاد۔ اسے سمجھ نہیں آیا اگلا قدم اٹھائے، پیچھے کی جانب بھاگے یا آگے بڑھتے مرد کا گریبان پکڑے اور 5 سال کا سارے شکوے کر ڈالے۔ فون پر انگلیاں چلاتے فاتح اسلام نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ المیرا کا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرزا اور اس مرد کی نگاہوں میں آج بھی اتنی ہی بیزاری تھی۔ محترمہ، یا تو اندر آئیں یا باہر جائیں، یوں دروازے میں کھڑے ہونے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ المیرا کو لگا کوئی تیز گام ٹرین اسے اپنے نیچے روند کر چلی گئی ہے۔ بیزاری کے ساتھ اس کے لہجے میں اجنبیت بھی تھی۔ اس نے مجھے نہیں پہچانا؟ لفٹ کے اندر آتے یہی پہلا خیال تھا جو اس کے ذہن میں آیا۔ لفٹ چلنے لگی۔ فاصلے پر کھڑے وہ دونوں ایک اجنبی، ایک مکمل تصویر لگتے تھے، کسی مصور کا آخری شاہکار جو بننے سے پہلے جل چکا ہو۔ جی تو کیسے لگے آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور واضح کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں مزید کس بہتری کی گنجائش ہے اور کیا آپ کے لیے بہتر چیزیں لا سکتے ہیں۔ تو پھر حاضر ہوں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ کمنٹ سیکشن میں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔